جی السلام علیکم دوستو، ورز فاری میں آپ کو خوش آمدید۔ تو آج ہم بات کریں گے بجلی کے بلوں میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ اور ایف پی اے اور واٹر ٹیرف ایڈجسٹمنٹ AQTA کے بارے میں۔ تو دوستو، بجلی کے بلوں کے حوالے سے پائی جانے والی کچھ غلط فہمیاں ہیں جن کو ہمارا مقصد دور کرنا ہے۔ اس کی ضرورت ایسے محسوس ہے کہ ہر جو تیسرا شخص ہے وہ یہی پوچھ رہا ہے کہ میرے یونٹ سے تو کم ہے 100 ہے، لیکن مجھے بل جو 3 سے 4 ہزار روپے آ رہا ہے۔ تو یہ جان لیں کہ بجلی کے بلوں میں موجود FPA فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ اور واٹر ٹیرف ایڈجسٹمنٹ کی رقم جو شامل ہوئی ہے اس کا تعلق آپ کے اس مہینے کے موجودہ یونٹس کے اوپر نہیں ہے، بلکہ عمومی طور پر فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کا جو اطلاق ہے وہ 2 ماہ کی تاخیر سے پہلے، مطلب 2 ماہ پہلے جو آپ نے یونٹس استعمال کیے ہوئے ہیں ان کے اوپر ان کا اطلاق ہو رہا ہے۔ مطلب کہ ایک سادہ سے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ ایک دوست ہے، اس کا دسمبر کا بل 160 یونٹس کا ہے تقریباً، اور اسے 160 یونٹس کا جو بل ہے وہ 4500 روپے ہے۔ اب اس بل میں موجود اس ماہ کی رقم تو ٹیکسوں کے بغیر 1600 روپے ہے، 800 روپے ٹیکسز کی مد میں ہے اور 2500 روپے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں لگے ہوئے ہیں۔ یہیں سے ہی غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے۔ کنزیومر سوچتا ہے کہ یہ میرا بل تو 1600 روپے ہے، لیکن 800 روپے الگ ٹیکس ہیں، 2500 روپے فیول پرائس الگ ٹیکس ہے۔ تو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی اوور بلنگ کی شکایت کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں، حالانکہ ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ اب مذکورہ بل میں دسمبر کی یونٹس تو ہیں، لیکن جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے وہ 2 ماہ کی تاخیر سے شامل ہو رہی ہے، اس لیے وہ 2 ماہ پہلے کے جو آپ نے یونٹس استعمال کیے ہیں اس کی شامل ہوگی، مطلب کہ اکتوبر کی یونٹس کے اوپر FPA کا اطلاق ہوا ہے۔ اور جو میرے پاس بل ہے اس میں میرے دوست کے جو اکتوبر میں یونٹس ہیں وہ 460 یونٹس ہیں۔ تو اکتوبر میں بالکل آپ کو پتہ ہے، آپ کے بل کے اوپر لکھا ہوگا 4.75 روپے فی یونٹ کے حساب سے آپ کا FPA چارج جو ہے، تو 460 یونٹس کو 4.75 روپے سے ملٹیپلائی کریں تو 225 روپے ہی بنتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اگر کوئی بھی پڑھا لکھا صارف ہے، نیپرا کی ویب سائٹ ہے www.nepra.org.pk، وہاں پہ جا کے نیوز آپشن میں کسی بھی مہینے کا آپ FPA چیک کر سکتے ہیں، اور مطلبہ ماہ کے یونٹس کے ساتھ جو ہے نا آپ اسے ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو FPA کا پتہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ شامل ہونا تھا اور مجھے کتنا شامل ہوا ہے۔ اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہو تو آپ متعلقہ اپنے آفس سے اسے ختم بھی کروا سکتے ہیں۔ تو وہاں نیپرا کی ویب سائٹ پہ کلیئر طور پہ لکھا ہوتا ہے کہ فلاں مہینے کا FPA ہے اور اس نے فلاں مہینے کے بل میں لگ کر آنا ہے اور اتنے روپے پر یونٹس کے حساب سے لگ کر آنا ہے۔ اب سوال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ FPA اور AQTA واٹر ٹیرف ایڈجسٹمنٹ یہ چیز ہے کیا، اور یہ دونوں دن بہ دن کیوں زیادہ ہوتا جا رہے ہیں، مطلب کہ یہ دونوں کی کیوں زیادہ FPA بھی زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ واٹر ٹیرف ایڈجسٹمنٹ FPA پہلے 1 کچھ پیسے چارج ہوتا تھا، اور لیکن اب جو ہے آپ کو پتہ ہے یہ ستمبر کے بل اگست کے آئے تو اس میں 9 روپے 99 پیسے پر یونٹ چارج ہوا ہے۔ تو سادہ لفظوں میں اس کا جواب تو یہ بنتا ہے کہ جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے یہ اس کا تعلق اصل زیادہ تر تیل اور گیس کی قیمتوں کے ساتھ ہے۔ جیسا کہ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے جو ان مہینوں میں دسمبر سے لے کے یہ ستمبر تک جو تیل عالمی اور ملکی دونوں سطح پر ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے بجلی میں جو FPA اور واٹر ٹیرف ایڈجسٹمنٹ ہے اس میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اصل ہماری جو ہمیں بجلی مل رہی ہے وہ زیادہ تر تیل اور گیس سے ہی بنتی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے جیسے تیل اور گیس کی قیمتیں زیادہ ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے اس کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ اور واٹر ٹیرف ایڈجسٹمنٹ میں بھی اضافہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا جو جتنی بھی تمام ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، گیپکو ہے، پیپکو ہے، لیسکو ہے، ہیپکو ہے، نیپرا، جو بھی سبھی آئسکو ہو گیا، انہوں نے سالانہ بنیاد پر اپنی ٹیرف پٹیشن جو ہے نا نیپرا کو فائل کرنا ہوتی ہے، جس کا تخمینہ نیپرا نے لگا کر اس کی ترمیم کرنا ہوتی ہے، اور پھر حکومت اس کا نوٹیفیکیشن جاری کرتی ہے۔ اس کے بعد وہ ٹیرف بجلی کے بلوں میں عوام پہ لاگو ہوتا ہے۔ ٹیرف میں جو بنیادی طور پر 2 کمپوننٹ ہوتے ہیں، ایک پاور پرچیزنگ پرائس اور جو کہ ڈسٹریبیوشن کمپنی سے متعلقہ عرصے میں بجلی کی خریداری کی مد میں ادا کرنی ہے، اور ہمارے یہ جو ٹیرف ہے اس کا 90% سے بھی زیادہ حصہ بنتا ہے وہ سیدھا CPPA سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی بجلی کی خریداری کے جو مرکزی ادارہ ہے اس کے اکاؤنٹ میں چلا جاتا ہے۔ اس کی ادائیگی میں اگر تعطل پیدا ہوگا یا جتنی کمی ہوگی اتنا ہی ہمارے اوپر گردشی قرضوں میں اضافہ ہوتا جائے گا، مطلب کہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے قرضوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔
تو جس سے بجلی پیدا کرنے والی کمپنی کو کی جانے والی ادائیگیوں کا توازن بگڑے گا، اور اگر وہ بجلی سے کم پیدا کریں گے تو ملک میں لوڈ شیڈنگ کی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ دوسرا حصہ ڈسٹریبیوشن مارجن کا ہے، جو کہ ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کے ان کے چلانے کے سالانہ اخراجات ہیں، جس میں جو ہے نا ملازمین کی تنخواہیں، الاؤنسز، ٹرانسپورٹیشن، بجلی کی مین جو اخراجات ہیں اور قرض کی ادائیگی وغیرہ سب شامل ہوتے ہیں۔ تو پاور پرچیز پرائس کے بنیادی طور پر 3 حصے ہوتے ہیں: انرجی یا فیول چارجز، کیپیسٹی چارجز اور ٹرانسمیشن چارجز۔ تو جو چارجز ہیں، اگر تخمینہ کے چارجز مطلب اگر تخمینہ شدہ چارجز اگر اصل چارجز سے کم یا زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس میں کمی بیشی کو اس سے اگلے سال کے ٹیرف میں شامل کر لیا جاتا تھا۔ پہلے جو نا انرجی فیول پرائس کے چارجز کا یہ طریقہ تھا کہ نیپرا کے تخمینہ شدہ چارجز اگر اصل چارجز سے کم ہے تو اگلے سال جو ہے نا اس کی کمی بیشی اگلے سال ٹیرف میں شامل ہو جاتی ہے۔ لیکن اس وقت جو ہے نا بلوں میں فیول پرائس اور AQTA کا الگ اندراج نہیں ہوتا، تب مطلب پہلے نہیں ہوتا تھا، لیکن اب نئے طریقہ کے تحت انرجی چارجز کی صورت میں نیپرا کے تخمینہ شدہ چارجز اور اصل چارجز کا فرق عوام کو عمومی طور پر 2 مہینے بعد ادا کرنا پڑتا ہے۔ پہلے سال بعد کرتے تھے، لیکن اب جو ہے نا 2 مہینے بعد اس کا ادا کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر تخمینہ چارجز جو ہے نا اصل چارجز سے کم ہو، منفی کی صورت میں آ جائے تو آپ کا بل CR ہو کے مطلب کہ جو آپ کے بلوں میں پیسے ہیں وہ CR ہو کے کیش ریفنڈ کی صورت میں آتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگست کے بلوں میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ زیادہ تھا، لیکن گورنمنٹ نے جو ہے اس کو نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ پہلے 9.99 روپے آپ نے چارج کیا، بعد میں نوٹیفیکیشن کے حساب سے 3.80 پیسے کچھ رہ گیا تھا۔ تو جو ستمبر کی بلیں ہیں وہ ان میں میکسیمم جو ہے نا وہ -100 کے پیسے آئے ہیں۔ آپ چیک کر سکتے ہیں ایریل والے پوائنٹ میں کالم میں یا بقایا جات میں آپ کو مائنس کی صورت میں لگ کے ہیں ان کنزیومرز کو لگ کے ہیں جن کے 300 یا 300 سے یونٹس کم ہیں۔ تو اس طرح کیپیسٹی چارجز اور ٹرانسمیشن چارجز کا جو تخمینہ شدہ ریٹ ہوتا ہے اس کا موازنہ بھی اصل چارجز کے ساتھ ہوتا ہے، اور اسی بنیاد پر کیے گئے ریٹ کے فرق کو AQTA کی شکل میں بلوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ AQTA کوارٹر ٹیرف ایڈجسٹمنٹ، یہاں بھی FP کی طرح مثبت یا منفی صورتحال ہوتی ہے کہ اس کی مثال دسمبر کے بل سے ہی لے لیتے ہیں جہاں AQTA منفی ہو رہا ہے، مطلب اتنی رقم کا عوام کو ریلیف دیا جاتا رہا ہے۔ وہ جو ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا وزیر اعظم ریلیف فنڈ جو ہے نا ریلیف کے طور پہ آپ کو ملا، آپ کو بلوں میں آپ نے چیک کیا ہوگا۔ تو اب آخری بات یہ ہے کہ کیا FP اسی طرح بڑھتا رہے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہماری بجلی جو ہے نا وہ ماضی میں 70% سے زیادہ ہائیڈل یعنی پین بجلی کا تھا، جو کہ اب کم ہو کر 30% رہ گیا ہے، اور باقی سر تیل، ڈیزل، گیس، کول اینڈ نیوکل وغیرہ پر مشتمل ہے۔ کیونکہ پین بجلی سستی پڑتی تھی اس لیے ماضی میں بجلی کی قیمتیں کم تھیں، جبکہ تھرمل اور دوسرے ذرائع مہنگے پڑتے ہیں، اس لیے مہنگی بجلی ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے ضرورت جو ہے نا وہ اس عمل کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ڈیم بنا کر پن بجلی کے حصول کو ہم جو ہے نا ممکن بنائیں، تاکہ نہ صرف اس سے ہمیں عوام کو بلکہ بجلی سستی دی جائے، اور بلکہ ہمارے صنعت کاروں کو، زراعت کاروں کو، کاشتکاروں کو سب کو بجلی فری مل سکے یا سستی مل سکے۔ فری تو نہیں کہا جا سکتا لیکن سستی مل سکے۔ تو یہ تھا بھی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ اور ایک کوارٹر ٹیرف ایڈجسٹمنٹ کی تفصیل، جس کے بارے میں سب لوگ کافی دنوں سے پریشان تھے۔